آج ہم آپ کو ایک ایسے سفر پر لے کر جا رہے ہیں جو صرف ایک جغرافیہ سرحد کی تبدیل نہیں بلکہ کروڑوں دلوں کے بلکہ لاکھوں خوابوں کی تعبیر اور ہزار قربانیوں کی روشن داستان ہے۔ یہ کہانی ہے پاکستان کے وجود میں آنے کی۔ 13 اگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے۔ آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ آپ کو پاکستان مبارک۔ ایک ایسا ملک جو ایک دن یا ایک لمحے میں پیدا نہیں ہوا بلکہ دہائیوں کے محنت، جذبے، جدوجہد اور قربانیوں کا ثمر ہے۔ ہندوستان جب برطانوی راج کا تخت تھا تو مسلمان ایک اقلیت کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے پاس نہ تو سیاسی طاقت تھی، نہ معاشی برتری اور نہ ہی تعلیمی میدان میں کوئی نمایاں حیثیت۔ ہندو اکثریت نے انگریزوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر لیے تھے، انگریزی تعلیم حاصل کر لی تھی اور جدید دنیا سے ہم آہنگ ہونے لگے تھے۔ اس کے برعکس مسلمان نہ صرف تعلیمی میدان میں پیچھے رہ گئے تھے بلکہ معاشی لحاظ سے بھی کمزور ہوتے گئے۔ ان حالات نے مسلمانوں میں احساس محرومی کی جنم دیا۔ ایسے حالات میں سر سید احمد خان نے تعلیم پر زور دیا اور علی گڑھ تحریک کے ذریعے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کیا۔ لیکن صرف تعلیم ہی کافی نہیں تھی، مسلمانوں کو سیاسی شعور کی بھی اشد ضرورت تھی۔ اس کمی کو پورا کیا علامہ محمد اقبال نے، جنہوں نے 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں ایک الگ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا۔ اقبال نے کہا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کی تہذیب، ان کا دین، ان کی روایات اور ان کا طرز زندگی سب کچھ ہندو سے مختلف ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اپنا وطن ملنا چاہیے جہاں وہ اپنے دین کے مطابق آزاد زندگی گزار سکے۔ اقبال کا خواب ایک فکری اور نظریاتی بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک رہنما کی ضرورت تھی۔ وہ رہنما تھے محمد علی جناح، ایک وکیل، ایک مدبر اور سب سے بڑھ کر ایک بے مثال قائد۔ قائدین کی قیادت میں آل انڈیا مسلم لیگ نے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کا کردار ادا کیا۔ 1940 میں لاہور کے منٹو پارک میں ہونے والے تاریخی اجلاس میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، جس میں واضح طور پر مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان کے مسلم اکثریتی علاقوں کو ملا کر ایک آزاد ریاست قائم کی جائے۔ یہ صرف ایک قرارداد نہیں تھی، یہ ایک عہد تھا، ایک پیغام تھا اور ایک اعلان تھا کہ مسلمان اب غلامی قبول نہیں کریں گے۔ اس قرارداد کے بعد قائداعظم کی قیادت نے تحریک پاکستان کو ایک مضبوط سیاسی تحریک میں تبدیل کر دیا۔ جلسے، جلوس، تقاریر، مذاکرات سب کا ایک ہی پیغام تھا: مسلمانوں کو ان کا حق دو، انہیں آزاد ریاست دو۔ قائداعظم نے ہر پلیٹ فارم پر مسلمانوں کا مقدمہ پیش کیا اور انگریزوں کے ساتھ ساتھ ہندو رہنماؤں کو بھی باور کروایا کہ اب ایک علیحدہ مسلم ریاست کا سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اس تحریک میں صرف رہنما ہی نہیں، عوام بھی برابر کے شریک تھے۔ گاؤں سے لے کر شہروں تک، طلبہ سے لے کر اساتذہ تک، مزدوروں سے لے کر تاجروں تک، سب نے اس جدوجہد میں حصہ لیا۔ نوجوانوں نے تحریک کے لیے دن رات ایک کر دیا، خواتین نے زیور بیچے، گھر بیچے، کھانے پکائے، جلسے کیے۔ سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن ہر جدوجہد کی ایک قیمت ہوتی ہے، آزادی کوئی تحفہ نہیں، یہ قربانیوں سے ملتی ہے۔ لاکھوں مسلمان اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے، ہزاروں شہید ہوئے۔ ہجرت کا وہ منظر آج بھی ذہنوں میں نقش ہے، جب بوڑھے، بچے، عورتیں، مرد سب پیدل یا ٹرینوں میں سوار ہو کر پاکستان کی سرزمین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان میں سے بہت سے اپنی منزل تک پہنچ نہ سکے، انہیں راستے میں لوٹا گیا، قتل کیا گیا، ان کی قسمتیں پامال ہوئے، لیکن ان کی امید زندہ رہی۔ پاکستان کہا جاتا ہے کہ تقسیم ہند کے دوران تقریباً 10 سے 15 لاکھ افراد شہید ہوئے اور 1 کروڑ سے زائد مسلمان نے ہجرت کی۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا انسانی انخلا تھا۔ یہ وہ قربانیاں تھی جنہوں نے پاکستان کی بنیادوں کو خون سے سینچا۔ 14 اگست 1947 کو وہ دن آیا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کے لیے قائداعظم نے اپنی صحت قربان کر دی اور جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جانیں دیے۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ریاست کی صورت میں ابھرا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک غلام قوم آزاد ہوئی، جب ایک نظریہ کامیاب ہوا اور جب ایک خواب حقیقت بنا۔ لیکن آزادی کے ساتھ چیلنج بھی آئے۔ پاکستان کو اتنے زیادہ ریاست کی حیثیت سے کئی مسائل کا سامنا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ مہاجرین کی آبادکاری تھا۔ لاکھوں لوگ جو بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، ان کے لیے رہائش، خوراک، روزگار اور صحت کی سہولیات فراہم کرنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ پھر ملک کا نظام کے لیے ادارے، آئین اور انتظامی ڈھانچہ بنانا تھا۔ خزانہ خالی تھا، صنعت نہ ہونے کے برابر تھے اور بھارت نے پاکستان کے حصے کی رقم روک دی تھی، لیکن پاکستانی قوم نے ہمت نہ ہاری۔ قائداعظم نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا: آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں، اپنی مسجدوں اور اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔
आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या नस्ल से हो, रियासत को इससे कोई सरोकार नहीं। ये अल्फाज पाकिस्तान के असल नजरिए का अक्कासी करते हैं, एक ऐसा मुल्क जहाँ हर शहरी को मसावी हुकूक हासिल हो, चाहे वो किसी भी मजहब, रंग, नस्ल या जुबान से ताल्लुक रखता हो। पाकिस्तान सिर्फ एक जोग्राफियाई वहदत नहीं बल्कि एक नजरिया है। ये नजरिया है अदल का, मसावात का, खुददारी का और एक ऐसी कौम का जिसने गुलामी से इनकार किया और कुर्बानी देकर अपने तशख़्ख़ुस कायम किया। आज हमें उस नजरिए की रोशनी में अपने मुल्क को तरक्की देना है, उसे तालीम, सेहत, इंसाफ और अखलाकी इक़दार का गहवारा बनाना है। हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान हमें तोहफे में नहीं मिला, ये हमें कुर्बानियों के बाद मिला है और हमें उसकी हिफाजत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से करनी है। हमें अपनी नई नस्ल को इसकी तारीख से रोशनास करवाना है ताकि वो जान सके कि पाकिस्तान सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक कुर्बानी का निशान है। आज अगर हम इस मुल्क को अमन, तरक्की और खुशहाली की राह पर ले जाना चाहते हैं तो हमें इसकी बुनियादों को पहचानना होगा। हमें कायद-ए-आज़म इकबाल रहमतुल्लाह और उन लाखों शुहदा की कुर्बानियों को याद रखना होगा। हमें अपने अमल से यह साबित करना होगा कि हम इस अजीम कुर्बानी के वारिस हैं। पाकिस्तान का मतलब सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नहीं है बल्कि इस पर अमल करना है। इंसाफ, मसावात, दियानत, इखलास, मेहनत, कुर्बानी और इत्तेहाद, यही वो उसूल है जिन पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी है। लिहाजा आइए हम सब मिलकर रहत करें कि हम पाकिस्तान को सिर्फ जिंदाबाद के नारों तक महदूद नहीं रखेंगे बल्कि इसे इल्म, अखलाक और अमल के मैदान में भी जिंदा रखेंगे। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।